عام خبر ساغ کریں جبران الیاس کا ریاست مخالف بیانیہ، رؤف حسن کے ساتھ ہوشربا واٹس ایپ پیغامات سامنے آ گئے ہیں۔ جبران الیاس بیرون ملک سے پی ٹی آئی کا ریاست مخالف بیانیہ چلا رہا ہے۔ جبران الیاس کا ریاست مخالف بیانیہ سامنے آیا ہے، جہاں پر رؤف حسن کے ساتھ ہوشربا واٹس ایپ پیغامات بھی سامنے آ گئے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کو بتائیں تو رؤف حسن کے ساتھ واٹس ایپ پیغامات سامنے آئے ہیں، جس میں سازش کا پول کھل گیا ہے۔ جبران الیاس کا بیرون ملک سے پی ٹی آئی کا ریاست مخالف بیانیہ سامنے آ گیا ہے۔ سانے 9 مئی کو 1 سال مکمل ہونے پر رؤف حسن کو ہدایت بھی دی گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ نیوز نوید اکبر سے۔ نوید اکبر بتائے گا ان پیغامات میں مزید کیا ہے؟ جی بالکل، یہ نئے انکشافات سامنے آ رہے ہیں۔ جبران الیاس کا ریاست مخالف بیانیہ، رؤف حسن کے ساتھ ہوشربا واٹس ایپ بیانات سامنے آئے ہیں، پیغامات سامنے آئے ہیں۔ غیر ملکی جھنڈے پر کاربن جبران الیاس بیرون ملک سے پی ٹی آئی کا ریاست مخالف بیانیہ چلا رہا ہے۔ رؤف حسن کے ساتھ واٹس ایپ پیغامات نے سازش کا پول کھول دیا۔ سانہ 9 مئی کے 1 سال مکمل ہونے کے موقع پر پروپیگنڈا پھیلانے کے لیے جبران الیاس نے رؤف حسن کو واٹس ایپ پر ہدایت دی۔ دسمبر 2023 سے مئی 2024 تک تصاویر، ویڈیوز اور پیغامات کے ذریعے مختلف بیانیے جبران الیاس نے رؤف حسن کو بھیجے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ جبران الیاس نے رؤف حسن کو پروپیگنڈے کے لیے 9 مئی سے متعلقہ فتنہ پھیلانے والی ویڈیوز اور ہیش ٹیگ بھی ارسال کیے۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ رواں سال 1 مئی کو جبران الیاس نے رؤف حسن کو ٹی وی چینل کے اسکرین شاٹ بھیجے، جس میں جسٹس حسن من اللہ اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے 9 مئی کے حوالے سے ریمارکس بھی شیئر کیے گئے۔ جبران الیاس نے رؤف حسن کو سوشل میڈیا پر چلائے گئے ٹرینڈز متاثر ہوتی ہے اور مئی نو فالس فلیگ بھی شیئر کیا۔ جبران الیاس کی جانب سے جسٹس منصور علی شاہ کا بیان بھی پروپیگنڈے کے لیے شیئر کیا گیا، جس میں کہا گیا تھا کہ یہ کس قسم کی ریاست ہے کہ ہر وقت اس چیز کا ڈر لگا رہتا ہے کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے، کوئی ہمیں سن رہا ہے، کوئی ہماری ریکارڈنگ کر رہا ہے، کیمرے ہماری ویڈیوز بنا رہے ہیں۔ کیا ریاست اس طرح چلائی جاتی ہے؟ اسی طرح سے جبران الیاس نے جھوٹے پروپیگنڈے کے لیے رؤف حسن کو واٹس ایپ پر پیغام دیتے ہوئے کہا کہ ہم نے ایک گوگل ڈرائیو بنا لی ہے، جس میں 9 مئی سے متعلقہ فالس فلیگ آپریشن کے تمام ڈیٹا محفوظ ہے، جو استعمال کیا جا سکتا ہے کیونکہ 9 مئی 2024 قریب آ رہا ہے۔ جبران الیاس نے شرط پسندی کو مزید ہوا دیتے ہوئے رؤف حسن سے کہا کہ ٹیم فالس فلیگ ہیش ٹیگ اب بھی ٹرینڈ کر رہا ہے، آئیے اسے آگے بڑھاتے رہیں۔ وجاہت سعید خان کے وی لاگ کے مطابق 9 مئی کا فالس فلیگ مین اسٹریم تک پہنچ گیا ہے۔ 7 مئی کو جبران الیاس نے پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم کی شرانگیزی کو سراہتے ہوئے رؤف حسن کو پیغام بھیجا کہ پچھلے 7 دنوں کے دوران سب نے بہت اچھا کام کیا، ایسا لگتا ہے ہماری 9 مئی کی فالس فلیگ آپریشن کی مہم انتہائی مؤثر رہی ہے۔ جبران الیاس نے رؤف حسن کو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ لگتا ہے جو متوقع پریس کانفرنس 9 مئی کو آئی تھی وہ اب 7 مئی کو ہوئی ہے۔ 14 مئی کے پیغامات میں جبران الیاس نے رؤف حسن سے سوشل میڈیا پر پروپیگنڈسٹ کے لیے تنخواہوں کا تقاضا کیا، جو اس بات کی اغمادی کرتا ہے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے سوشل میڈیا پر زہریلا پروپیگنڈا باقاعدہ منظم منصوبے کے تحت پھیلایا جاتا ہے۔ جبران الیاس کا کہنا تھا کہ انورٹڈ کامز، السلام علیکم رؤف صاحب، کیا آپ سوشل میڈیا والوں کی تنخواہ جاری کرنے میں میری مدد کر سکتے ہیں؟ جب ان کی تنخواہیں روکی جاتی ہیں تو وہ بہت تذلیل محسوس کرتے ہیں، انورٹڈ کامز۔ ذرائع اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ جبران الیاس کی رؤف حسن کے ساتھ گفتگو سے واضح ہوتا ہے کہ جبران الیاس کا بیانیہ 9 مئی کی شرط پسندی کے گرد گھومتا ہے۔ سیاسی تجزیہ نگاروں کے مطابق مذکورہ بارہ تمام واٹس ایپ پیغامات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا پر جبران الیاس کی مکمل گرفت ہے، جو اس وقت غیر ملکی سرزمین پر بیٹھا ہے۔ جبران الیاس کے پس پردہ بھارتی اور صہیونی لابیز ہیں اور انہیں کی ہدایت اور پالیسی کے مطابق نوید اکبر ہمارے ساتھ موجود رہے گا۔ دانیل چودھری، رہنما مسلم لیگ نون، ہمارے ساتھ موجود ہے۔ دانیل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یہ ایک بیانیہ سامنے آیا ہے جبران الیاس کا ریاست مخالف بیانیہ، رؤف حسن کے ساتھ یہ ان کے واٹس ایپ پیغامات ہیں، کیا کہیں گے؟ پیغامات آپ نے بھی دیکھے ہوں گے۔ یہ دیکھیں جی، یہ ان کا بیانیہ جو ہے یہ شاید لوگوں کے لیے نیا ہے، لیکن ہم اس بیانیے سے بخوبی واقف تھے اور ہیں۔ جب ہم یہ بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان جہازوں کو آگ لگائی، جنہوں نے انڈیا کے جہازوں کو آگ لگائی، یہ وہ لوگ ہیں، یہ ان شہداؤں کے مجسموں کو آگ لگاتے رہے کسی کے کہنے پہ، اور جو ہمارے ملک میں شہادتیں، ہمارے لیے شہادتیں دے کر ان بچوں نے شہادتیں نوش۔ تو ان کا جو بیانیہ ہے، یہ میسیج ہے، یہ ان تمام چیز کو سیکنڈ کرتا ہے، ہماری سٹیٹمنٹس کو، چیزوں کو، شوائد کو، کہ یہ ان چیزوں میں ملوث رہے ہیں کہ کس طرح ایک منظم طریقے کے ساتھ ایک کیمپین کی جا رہی تھی، ایک منظم طریقے کے ساتھ پاکستان مخالف، پاکستان کو اندرونی طور پر کمزور کرنے کی جو کیمپین کی جا رہی تھی، کس طرح پاکستان کے انسٹیٹیوشنز کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا، کس طرح پاکستان کے شہداؤں کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا۔ اور یہ ان کا تسلسل دکھاتا ہے کہ یہ 9 مئی کے بعد رکے نہیں ہیں، یہ وہ ہر پالیسی میں انہوں نے اسی طرح ایکٹ کیا، اسی طرح ری ایکٹ کیا کہ پاکستان کو کمزور کیا جائے۔
آپ کے سامنے یہ بات ہے کہ جو ابھی ایک ریسنٹلی آرٹیکل تھا جو اسرائیل کی ایک خبر ایجنسی نے لکھا ان کے اوپر، اور لکھا کہ عمران خان اور ان کی جو ٹیم ہے وہ اسرائیل کے پاکستان میں بیسٹ ایڈوکیٹس ہو سکتے ہیں، ایمبیسڈرز ہو سکتے ہیں. وہ اسی سوچ کی عکاسی کرتے ہیں، وہ اسی سوچ کی بات کرتے ہیں کہ جو آج رؤوف حسین صاحب اور ان کے ساتھ جو جبران صاحب ہیں ان کی جو کورسپونڈنس سامنے آئی، وہ کورسپونڈنس پاکستان کو طاقتور کرنے کی تو نہیں ہے. وہ کورسپونڈنس یہ تو نہیں کہتی کہ کس طرح ہم اس ایشو کو ریزالو کریں. وہ کورسپونڈنس یہ تو نہیں کہتی کہ کس طرح ہم بیٹھ کے اپولوجائز کریں ان شہداؤں کے خاندانوں کو جن کا ہم نے مذاق اڑایا. وہ کورسپونڈنس کیا کہتی ہے؟ وہ کورسپونڈنس کہتی ہے کہ کس طرح اس کو پروپیگیٹ کیا جائے. وہ کورسپونڈنس کیا کہتی ہے کہ کس طرح دوبارہ 9 مئی کے اوپر ڈرامہ لگایا جائے. وہ کورسپونڈنس کیا کہتی ہے کہ کس طرح پاکستان کو اندرونی طور پر کمزور کیا جائے. اور یہ بیانیہ جو ہے یہ آج سے نہیں، یہ پاکستان کے خلاف بڑے عرصے سے بنایا جا رہا ہے کہ پاکستان کو جب یہ کسی اور طرح شکست نہیں دے سکے تو انہوں نے یہی طریقہ بنایا کہ اس کو اندرونی طور پر کمزور کیا جائے، اور کمزور کر آپ پاکستان کے اداروں کو کمزور کریں گے تو پاکستان کمزور ہوگا. اور اداروں سے یہ بات اب واضح طور پہ سامنے ہے. 9 مئی کو جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے. اب اس طرح سے دوبارہ چیزیں تو ریپیٹ نہیں ہو سکتی، اور یہ چیزیں اب ریپیٹ ہونا ملک کے لیے بھی مزید متحمل نہیں ہو سکتی ہیں. یہ اب اس طرح سے پیغامات سامنے آنا دوبارہ اس چیز کو ہوا دینے کے مترادف آپ سمجھتے ہیں اس کو؟ بالکل. اور دیکھیں نا، اور اس کے پیچھے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں. ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ آپ ان کو سزائیں دیں جنہوں نے کیا، دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے بندے نہیں تھے، تیسری طرف آپ کو نظر آتا ہے ان کے اپنے بندے جو ان لوگوں کو انسٹیگیٹ کر رہے تھے، ان کے اپنے ایم ایل ایز، ان کے اپنے لیڈرز. اور ساتھ ہی یہ کہتے ہیں کہ آپ کس طرح بیٹھ کے اس کا پروپیگنڈا بنائیں، اس کو پروپیگیٹ کریں، میڈیا میں کریں، سوشل میڈیا میں کریں، بیرونی آپ ملکوں کی آپ جو ہے سپورٹ لے کر پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کریں، انڈیا کے ساتھ کورسپونڈنس کی بات کریں. دیکھیں آپ جب ایسے بیٹھ کر اس ٹائم پہ جب پاکستان ٹیک آف کی پوزیشن پہ ہے، جب پاکستان میں ایک مہنگائی کی شرح میں کمی آ رہی ہے، سود شرح میں کمی آ رہی ہے، چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، تو آپ انہیں کوئی سوٹ کرتا ہے کہ پاکستان کو مستحکم نہ رہنے دیں، اس کو ڈی اسٹیبلائز کریں، اس کی مارکیٹ میں کنٹروورسی پھیلائیں، اس کی مارکیٹ کو خراب کریں، اپنے افواج کے اوپر کنٹروورسی کریٹ کریں، کیونکہ اگر افواج کمزور ہوگی تو پاکستان کمزور ہوگا. اور یہ اسی تسلسل کو لے کے چل رہے ہیں، اور یہی ان کی سوچ ہے، اور اسی سوچ کے خلاف ہم کھڑے ہوئے ہیں. اچھا، اس کو روکنے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نون لیگ حکومت میں ہے، کیا بہتر اس کے لیے اسٹریٹجی اپنائی جا سکتی ہے؟ سوشل میڈیا کو خاص طور پہ یہ استعمال کیا جاتا ہے بھرپور اس طریقے کی مہم چلانے کے لیے، ہیش ٹیگس ہوتے ہیں، پھر اس میں جج کے ایک اس کا بھی حوالہ دیا گیا، اس کو پروپیگنڈے میں شامل کیا گیا، ڈی جی ISPR کی پریس کانفرنس کا حوالہ دیا گیا، اس کو پروپیگنڈے کے لیے استعمال کیا گیا. سوشل میڈیا کو بھرپور طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے، اس کو روکنے کے لیے کیا اقدامات آپ سمجھتے ہیں؟ فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف اپنا جو ایکسپریشن ہے اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ کسی کے فریڈم کو لو، اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ اپنے ملک کو کمزور کرو، اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ اپنے ملک کے اداروں کو ٹارگٹ کرو اور ان کو ویکن کرو. پوری دنیا میں یہ الاؤ نہیں کیا جاتا. پوری دنیا میں جو آپ کی لا انفورسنگ ایجنسیز ہوتی ہیں وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز اور ملک کے بیچ میں ایک دیوار ہوتی ہیں، اور ان کی وجہ سے آپ کے ملک کھڑے ہوتے ہیں، اور ایجنسی کی وجہ سے جو دن رات اپنی محنت کر اپنے ملکوں کو بچا رہی ہوتی ہیں. تو پاکستان کی جو ایجنسی ہے یہ تو پوری دنیا میں اس کی گواہ ہے، پوری دنیا سے گواہ ہے کہ جتنے ہماری افواج میں شہید ہوئے بچے، جتنے ہمارے شہداء ہیں، یہ کسی آج کل کی اس صدی میں دیر از نو ون لائک دیٹ جس نے اتنی کوئی ایگزامپل ہو، جس نے اتنی ملک کی سلامتی کے لیے. تو اس کے خلاف ہمیں جب تک ہم ایک اسٹرانگ کریک ڈاؤن نہیں کریں گے، ان کو اسٹرانگلی ان کو ریبٹ نہیں کریں گے، تو سوچ کے خلاف ایک لوگوں کو گائیڈ نہیں کریں گے کہ پاکستان کی ایک نوجوان نسل کو، پاکستان کے بچوں کو، ایک پوری جنریشن کو تباہی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے تھرو، ان کے اور ذریعوں کے تھرو جو ان بچوں کو کرپٹ کر رہے ہیں، ان کے مائنڈ کو کرپٹ کر رہے ہیں. ہم اس کے خلاف جب تک ایک اعلان جنگ نہیں کریں گے تو چیزیں بہتر نہیں ہوں گی. یہ اسی طرح لوگوں کو. اچھا دانیال صاحب، یہ بھی جاننا چاہیں گے، اب جس طرح سے ہم یہی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک اچھی سوچ کی طرف جائیں، نوجوان نسل کو اچھی سوچ کی طرف لے کے جائیں، مگر یہ تمام چیزیں منفی سوچ کی طرف لے جا رہی ہیں، اور اس سے یقینی طور پہ ملک کا نقصان ہوگا. اس کے پیچھے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھارتی یا صہیونی لابیز شامل ہیں اس تمام سوچ کے پیچھے؟ دیکھیں، امریکہ میں لیجسلیشن آتی ہے تو اس کے پیچھے کون ہے؟ بھارتی ادارے،
ان کا را اور ان کی ڈیفنس ایجنسی. امریکہ میں پاکستان کو بائیک آؤٹ کرنے کی لیجسلیشن آتی ہے تو اس کے پیچھے کون ہے؟ را. اور پاکستان سے اس لیجسلیشن کو کون سپورٹ کرتا ہے؟ عمران خان اور ان کی جماعت. ان لیجسلیشن کو خالی سپورٹ نہیں کرتے, ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے لابی کرتے ہیں کہ پاکستان کا ٹریڈ نہیں کرو, پاکستان کو بین کرو. مجھے بات بتائیں کہ جب آئی ایم ایف کا جو ایک وقت پاکستان میں آیا ہوا تھا تو کون سی جماعت تھی جو ہاتھ اٹھا کر دعائیں کری تھی اور روز الٹیمیٹم دیتی تھی کہ پاکستان کل بینک کرپٹ ہوگا, پرسوں ہوگا. وہ دعائیں کرتے کہ اس ملک کا دیوالیہ ہو جائے تو ہم آگے آرام سے چیزیں لا سکیں. جب آئی ایم ایف کی جو ایک پوری میٹنگ ہو رہی تھی پاکستان میں تو امریکہ میں پاکستان کے خلاف اپنے آرمی چیف کے خلاف کون پروسیشن کر رہا تھا, کون جلا رہا تھا جھنڈے, کون وہاں کھڑا ہوا تھا؟ یہ پاکستان تحریک انصاف, یہی رؤف حسن صاحب اور ان کی جماعت کے جو دیگر لوگ ہیں, ان کے کہنے کے اوپر وہ سارے پروسیشن کیے جا رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ پاکستان کو کمزور کیا جائے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ دانش چودھری صاحب, رہنما مسلم لیگ نون ہمارے ساتھ موجود ہے. اس تمام باتوں کے اوپر جبران الیاس کا ریاست مخالف بیانیہ سامنے آیا جس میں رؤف حسن کے ساتھ ان کے ہوش ربا واٹس ایپ پیغامات سامنے آئے ہیں. جبران الیاس بیرون ملک سے پی ٹی آئی کا ریاست مخالف بیانیہ چلا رہے ہیں.